نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصمه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين۔ معزز ناظرین محترم، آج ہم ان 3 لوگوں کے بارے میں جانیں گے جن کے لیے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی اور امام الانبیاء علیہ السلام نے آگے سے آمین فرمایا۔ وہ کون سے بدترین یا بدبخت لوگ ہیں، ان کے جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل حافظ شاہر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کے بھی علم میں اضافہ ہو سکے۔ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ سب صحابہ ممبر کے قریب ہو گئے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا اور فرمایا آمین۔ حضور نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ پھر امام الانبیاء حضور جانا نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ رسول پاک علیہ السلام جب خطبے سے فارغ ہوئے، نیچے ممبر سے تشریف لے کے آئے تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے وہ چیز سنی، وہ دیکھی جو پہلے ہم نے کبھی آپ سے نہ سنا نہ دیکھا۔ حضور نے فرمایا وہ کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ تو یہ آمین کہنے کی وجہ کیا ہے؟ امام الانبیاء حضور جانا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ، جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، ممبر شریف کی پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا، تو جبریل میرے سامنے آئے اور جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک ہو جائے وہ شخص، وہ بندہ جس نے ماہ رمضان مبارک کا عظیم الشان مہینہ پایا مگر وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جبریل نے پھر میرے سامنے آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام مبارک لیا جائے، آپ کا ذکر اس کے سامنے کیا جائے مگر وہ آپ کی ذات پہ درود پاک نہ پڑے۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے کہا آمین۔ پھر میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا اور جبریل پھر میرے سامنے آئے اور جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا مگر ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکا، وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے۔ ناظرین محترم، اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ کے اندر جبریل نے 3 لوگوں کے لیے بد دعا کی اور حضور نے اس کے جواب میں آمین کہا۔ نمبر 1، جو ماہ رمضان مبارک کا عظیم الشان مہینہ پاتا ہے، اللہ نے صحت بھی دی ہے، تندرستی دی ہے مگر وہ رمضان کے روزے رکھ کے، ذکر و اذکار کر کے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر حضور نے فرمایا کہ جس کے سامنے امام الانبیاء حضور جانا کا نام لیا جائے، جن کی وجہ سے پوری کائنات بنی ہے، ان کا نام بندے کے سامنے لیا جائے اور وہ حضور کی ذات پہ درود پاک نہ پڑے، وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ اور تیسرا، وہ بدترین آدمی ہے، بدترین انسان ہے جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا لیکن ان کی خدمت کر کے، حسن سلوک کر کے، پیار محبت کر کے، تعاون کر کے خود کی بخشش نہ کروا سکے، وہ بڑا ہی بدبخت انسان ہے۔